الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. اس حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بتلائی گئی ہیں، جن میں سے ایک امانت میں خیانت بھی ہے. ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے جسے حقیقی منافق کہتے ہیں. وہ کافر ہوتا ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہی ہے. وہ دھوکہ دے رہا ہے عام مسلمانوں کو. اسے منافق حقیقی یا منافق اعتقادی کہتے ہیں، یعنی اس کا عقیدہ کفر کا ہے، لیکن ویسے ہی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلامی احکامات پر عمل بھی کرتا ہوں. یہ منافق اعتقادی ہے. اور ایک منافق عملی ہے. منافق عملی اسے کہتے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں ہے مسلمان، یہ مسلمان ہے باقاعدہ، لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ منافقین یعنی کفار کی طرح ہیں. یعنی وہ جو اعمال بد کر رہا ہے یہ مسلمان کے شان کے لائق ہی نہیں، یہ تو کفار کر رہے ہیں، تو اس مسلمان کو منافق عملی کہتے ہیں. تو خیانت جو ہے یہ مسلمان کے شان کے لائق ہی نہیں. امانت میں خیانت جو ہے یہ کفار کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے. تو جو مسلمان امانت میں خیانت کرے گا تو اسے حدیث میں منافق کہا گیا ہے، یعنی یہ منافق عملی ہے. اس وجہ سے ایک حدیث میں ارشاد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ وہ مسلمان کامل طور پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مکمل مسلمان نہیں ہے جو امانت کا خیال ہی نہ رکھے. اب امانت کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امانت اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا. لہذا ہر وہ چیز جو دوسروں کو اس طرح سپرد کی گئی ہو کہ سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق ادا کرے گا، تو یہ ہے امانت کی حقیقت. لہٰذا کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو کوئی کام سپرد کرے یا کوئی چیز دے دے کہ آپ اس کا خیال رکھو، یا کوئی کام سپرد کرے کہ آپ یہ کام کر لو، کوئی ڈیوٹی سپرد کرے کہ آپ یہ ڈیوٹی دے دو، اور اس میں وہ کوتاہی کرے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اب یہ امانت جو ہے یہ کسی انسان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی کام یا کوئی چیز سپرد کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ میں جو احکامات آپ کے سپرد کر رہا ہوں آپ نے مکمل طور پر اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ امانت کی پاسداری ہوگی. اور اگر ایسا نہیں بلکہ اس کی مخالفت کریں گے تو یہ خیانت ہوگا. تو امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ہماری یہ پوری زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. ہمارا یہ پورا جسم بدن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اب اس بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں، مثلا آنکھ ہے تو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ آپ اسے جائز کاموں میں استعمال کریں اور اس نعمت سے فائدہ لیں، لیکن اسے ناجائز کاموں میں استعمال کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو وہاں استعمال کرنا، یہ آنکھوں کی خیانت ہوگی. جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ نور میں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور خواتین دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس آنکھ کو غلط جگہ استعمال نہ کریں.
فحش ویڈیوز نہ دیکھیں، فلم ڈراماز جو ہیں وہ نہ دیکھیں، غیر محرم کو بلا ضرورت شرعی وہ نہ دیکھیں، تو یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کی خیانت کا خوب علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کیا خیانت کر رہے ہیں، اس نعمت میں کیا خیانت آپ کر رہے ہیں، جو نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی آنکھ، اس کو کس جائز کاموں میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ ڈیوٹی آپ کہاں تک اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں، تو یہ آنکھوں کی خیانت ہوگی۔ اسی طرح کان جو ہیں، زبان جو ہے، یہ سب چیزیں امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اگر ہم کانوں سے کوئی ایسی چیز سنیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، مطلب ہم قصداً غیبت سنیں گے یا جھوٹی خبریں سنیں گے یا میوزک سنیں گے، موسیقی سنیں گے، میوزک سنیں گے، یا جو بھی ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور ہم کانوں سے وہ سنیں، تو یہ کان اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ پوری زندگی پورا جسم امانت ہے، تو کان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اسے جائز جگہوں میں استعمال کرنا یہ امانت کی پاسداری ہوگی، اور ناجائز جگہوں میں استعمال کرنا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی طرح زبان بھی ہے، زبان سے ہم اگر غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، زبان سے ہم گانے گائیں گے یا اس طرح کوئی اور بات کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، تو یہ زبان کی خیانت ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام کر رکھا ہے، اور صاف احادیث بھی اس پر موجود ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ کیونکہ یہ بدن جو ہے، یہ ہمارا جسم، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس پر ہمارا مکمل اختیار نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں اسے ضائع کر دیں، اسے قصداً زخمی کر دیں، اسے نقصان پہنچا دیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں۔ تو بعض لوگ حالات کی وجہ سے بزدل بن جاتے ہیں، وہ بزدلی دکھا کر اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بہت بڑی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو خودکشی حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو نقصان پہنچانا ہے، خیانت کرنا ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی گناہ کرے، یہ سارے گناہ جو ہیں یہ خیانت ہی خیانت ہے، خواہ وہ آنکھ سے کرے، زبان سے کرے، ہاتھ سے کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور یہ ایک امانت ہے، اسے جائز جگہوں جائز طریقے سے استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ تو اگر ہم ناجائز طریقوں پر اس کو استعمال کریں گے تو جتنے بھی گناہ ہم سے اللہ نہ کرے سرزد ہوں گے، یہ امانت میں ہم خیانت کریں گے، اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث میں یہ شخص بھی آ رہا ہے جو گناہ کا مرتکب ہے اور توبہ نہیں کرتا، یہ بھی منافق عملی ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح سے کفار والے اعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ تو کفار کرتے ہیں، مسلمان کے شان کے لائق تو نہیں ہیں، یہ منافق عملی ہے۔ امانت کی یہ تشریح جو ہم نے کر دی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ ذمہ داری ہے اس پر یہ تشریح ہو گئی، اور ہم اور آپ جو امانت سمجھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس کوئی رقم رکھ دے امانت کے طور پر، یا کوئی چیز رکھ دے، یا جو بھی ہو رہا ہم اس میں خیانت کریں، اس میں نقصان پہنچا دیں یا اس کو ضائع کر دیں یا اس کو خراب کر دیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ خیانت نہیں ہے، یہ بھی خیانت ہے، لیکن اس خیانت کے ساتھ ساتھ جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں عام معاشرے میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑی خیانت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ پر بھروسہ کر کے کوئی چیز رکھ دے یا آپ کے ذمے کوئی کام لگا دے، کوئی ڈیوٹی لگا دے، اور آپ اسے نقصان پہنچا دے، وہ چیز خراب کر دیں، یا وہ کام وہ ڈیوٹی آپ صحیح طریقے سے اسے قصداً پوری نہ کریں، تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اب جتنے بھی ملازم ہیں، خواہ وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، کسی دفتر میں ہو یا اسکول ٹیچر ہو، سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، جو بھی ہو، جو بھی ڈیوٹی کسی انسان کی طرف سے دوسرے انسان کو ملے اور اس پر بھروسہ کرے کہ آپ نے یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے،
تو اس کو لازماً ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی۔ صرف حاضری لگا کر، اٹینڈنس لگا کر اور ڈیوٹی سے واپس گھر جانا یا کسی اپنے ذاتی کام کے لیے جانا، یہ خیانت ہے اور یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خواہ وہاں کوئی کام ہو یا نہ ہو جہاں ڈیوٹی لگائی گئی ہے، خواہ ویسے ہی فارغ بیٹھے ہوں، لیکن جتنے گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے یا جتنے دنوں کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنا لازم ہے۔ مثلاً 8 بجے اٹینڈنس حاضری ہے اور 2 بجے چھٹی ہے، تو اس دوران کوئی کام ہو یا نہ ہو، کسی آفس میں یا کسی اسکول میں وہاں کلاسز لگے ہوں یا نہ ہوں، لیکن 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک وقت گزارنا، اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی ہو تو پھر یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی۔ اگرچہ کوئی آفیسر یہ کہے کہ آپ کی چھٹی ہے، آپ چلے جائیں، میں نے آپ کو چھٹی دے دی، بس آپ نہ آئیں، پھر بھی یہ ناجائز ہے، کیونکہ آفیسر کو یہ اختیار نہیں۔ گورنمنٹ نے جب حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، یا کسی ادارے کے مالک نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے، تو پھر ڈیوٹی کرنی ہے، پھر عام کسی شخص کی بات نہیں ماننی۔ البتہ اگر اس شخص کو مکمل طور پر اختیار دے دیا گیا ہو کہ آپ جس کو چاہیں چھٹی دیں یا جس کو چاہے رکھ لیں، تو پھر یہ اور بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امانت جس طرح ہماری اور آپ کی عام زندگی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم کسی کو نقصان دے دیتے ہیں، اس چیز کو یا اس چیز کو خراب کر دیتے ہیں یا اس کو چیز کو واپس نہیں کرتے، یا جو ڈیوٹی ہمارے سپرد کی گئی ہے ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس میں کام چوری سے کام لیتے ہیں، یہ سب خیانت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ ہمارے ملکیت میں نہ ہو، ہم کسی کی اجازت کے بغیر وہ لے لیں اور استعمال کر لیں، تو یہ بھی ناجائز ہیں۔ کوئی سرکاری ملازم ہو اور وہ سرکاری دفتر کے اشیاء گھر لاتا ہو اور اپنے گھر کے ذاتی استعمال میں استعمال کرتا ہو، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی پرائیویٹ ملازم ہو اور وہ اپنے کمپنی یا ڈپارٹمنٹ یا جو بھی ہوں وہاں کے اشیاء اپنی ذاتی استعمال میں کرتا ہو، تو یہ بھی امانت میں ایک خیانت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے، المجالس بالامانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، آپس میں جو رشتہ دار یا گھر کے افراد یا دوست کرتے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ اسے باہر لے جانا اور لوگوں کو وہ راز کی باتیں بتلانا اور ان کو خبردار کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے اکثر شادی شدہ خواتین ایسا کرتی ہیں کہ اپنے سسرال کے جو معاملات ہوں، جو باتیں ہوں، وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، راز کے معاملات ہوتے ہیں، وہ جب اپنے میکہ چلی جاتی ہے تو وہاں اپنے والدین کو اور گھر کے افراد کو وہ سارے کے ساری وہ راز کی باتیں اور معاملات وہ بتا دیتی ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ جیسے حدیث میں نے آپ کو سنا دی، المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ راز ہی کی ہوتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ کسی دوسرے مسلمان کو کے خلاف اس کا قتل کا منصوبہ بنا رہا ہو یا کوئی شدید نقصان پہنچا رہا ہو بلا وجہ، تو یہ جائز نہیں۔ یہ بات دوسروں کو بتانا اور پھر اس مسلمان کو پہنچانا یہ جائز ہے۔ لیکن عام طور پر جو بھی امانت ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی ہماری پوری زندگی اور ہمارا پورا جسم، یا انسان کی طرف سے کوئی چیز رکھی جائے یا کوئی ڈیوٹی سپرد کی جائے یا آپس میں کوئی راز کی باتیں ہوں اور راز والے مجالس ہوں، تو اس میں خیانت کرنا، یہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک ان میں ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، یعنی اس پر بھروسہ کیا جائے، کوئی کام یا کوئی چیز سپرد کیا جائے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں، تو یہ خیانت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں اس کو گناہوں میں استعمال کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ کسی انسان کی طرف سے کوئی چیز رکھی گئی ہو، سپرد کی گئی ہو کوئی ڈیوٹی، یہ بھی خیانت ہے، اس میں خیانت ہو سکتی ہے۔ اور راز کی باتیں باہر لوگوں کو بتانا، یہ بھی خیانت میں شامل ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔